میرے عزیز بھائیوں بہنوں محترم ناظرین، میں حسین اندریاس ہوں اور خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں آپ سب عزیزوں کو میرا آداب عرض ہے۔ میں خداوند کا مشکور و ممنون ہوں ایک اور دن کے لیے، ایک اور لمحے کے لیے، ایک اور ہفتے کے لیے کہ خداوند نے مجھے بخشا۔ یہ اس کی بخشش ہے، اس کی دیا ہے، وہ دیالو ہے، اور میں شکر گزار ہوں ان کی رحمتوں کے لیے جس کی تجدید آج صبح میرے لیے ہوئی ہے، اس کی وفاداری کے لیے جو ہمیشہ برقرار ہے۔ کتاب مقدس میں ہم پڑھتے ہیں گرچہ ہم بے وفا ہیں مگر وہ اپنی وفاداری کو نبھاتا ہے۔ خداوند وفادار خداوند ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ہم ان سے سیکھیں۔ وہ بڑھے میں گھٹوں رہے اسی کا دھیان۔ ہندی بہت خوبصورت گیت ہے۔ آج کا دن یہوہ نے بنایا ہے، ہم اس میں آنندت ہیں، آنندت ہوں۔ پربھو کو مہیما ملے، رہے اسی کا دھیان۔ وہ بڑھے میں گھٹوں، رہے اسی کا دھیان۔ آج کا دن یہوہ نے بنایا ہے، ہم اس میں آنندت ہیں، آنندت ہوں۔ واقعاً پربھو کو مہیما ملے، خداوند کو جلال ملے۔ گرچہ ہم گھٹیں وہ بڑھیں، انہی کو جلال، صرف انہی کو جلال ہونی چاہیے۔ ہم تو خاکسار، ہم تو گنہگار، یہ ان کی رحمتوں، فضل اور محبت کا وسیلہ ہے کہ ہم جیتے ہیں، اور اس سے بڑھ کر اس نے ہمارے خطاؤں کو معاف کیا ہے۔ جیسے کہ آسمان زمین سے دور، اس سے بھی بڑھ کر اس نے ہمارے خطاؤں کو نہ صرف معاف کیا ہے ہمارے گناہوں کو، بلکہ وہ بھول چکا ہے۔ یہ ہے ہمارا خداوند۔ جب کوئی ہمارے خلاف کچھ کرتا ہے تو انسانی فطرت ہے، یہ ہماری فطرت ہے کہ اگرچہ ہم بھول بھی اگرچہ ہم معاف بھی کرتے ہیں مگر بھولنا ہمارے لیے بہت بہت مشکل ہے۔ کسی کی بھی خطا کو ہم بھول نہیں پاتے، وہ ہمیشہ ہمارے ذہن میں آتی رہتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ گناہ، کیونکہ ہم گنہگار ہیں اور خدا مقدس ہے، خدا مقدس ہے۔ تبھی جب ہم آسمان میں جائیں گے، جب ہم وہاں جائیں گے جہاں پر جلال ہے، خدا کا جلال ہے، جب وہاں جائیں گے تو خداوند ہمیں بالکل نئے سرے سے نئے بدن بخشتا ہے، جس کے وسیلے سے ہم بھول جائیں گے وہ سب درد و غم و رنج اور وہ سب کدورتیں اور نفرتیں ہم بھول جائیں گے۔ اور میں آپ کو بتاؤں، میں بار بار یہ کہہ چکا ہوں، اگرچہ میں نے اپنے دشمنوں کو بالکل معاف کیا ہے، بالکل معاف کیا ہے، 100% معاف کیا ہے، جنہوں نے مجھے ستایا، میں جیلوں میں گیا، مجھے مارا پیٹا گیا دلی کے سڑکوں پر۔ ایک بار تو میں آل انڈیا انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز، جو ایمز کہتے ہیں، وہاں پر بستری بھی رہا بہت عرصے تک، کیونکہ میری اتنی پٹائی ہوئی تھی۔ میں نے ان کو بھی بخش دیا، بلکہ میں آپ کو یہ بتاؤں، جنہوں نے مجھے پیٹا تھا انہوں نے بعد میں خداوند یسوع مسیح کو قبول بھی کیا میری بخشش کی وجہ سے۔ مگر ایک بات ہمیشہ میرے ذہن میں ہے کہ انہوں نے مجھے پیٹا، اور یہ میں بھول ہی نہیں سکتا ہوں۔ میں نے معاف کیا ہے مگر بھولنا جو ہے وہ ایک الگ سی بات ہے، اور اسی وجہ سے لازمی ہے جب ہم خداوند کی عبادت کرتے ہیں، جب ہم اس کے عابد ہیں، تو اس
पर हम ध्यान दें कि खुदाबंद यकता है, उससे बढ़कर कोई नहीं है, और वो हर चीज को हमारे लिए दुरुस्त फरमाता है, हर चीज को हमारे लिए दुरुस्त फरमाता है। खुदाबंद यकीनन वो है जिसकी हम इबादत करते हैं, जिस पर हम तकिया करते हैं अपनी हर चीज के लिए, जिंदगी के हर मसले के लिए हमें उन पर तकिया करनी चाहिए, न कि इंसानों पर, न किसी शख्स पर, न इस दुनिया के मालो मनाल पर, बल्कि सिर्फ और सिर्फ उसी पर हमारी तकिया होनी चाहिए। जब मैं इस्राइल गया था तो मैं उस मुकाम पर गया, उस जगह तक सफर किया। ये जो टाइबेरियस जो शहर है दरियाए गलील के बिल्कुल किनारे, उससे लगभग 10-12 मील की दूरी पर होंगे। ये जो तस्वीर आप ये देख रहे हैं, कुरून हतीन, या जैसे इब्रानी में इसे कहते हैं किरिन हतीन, ये अरबी में कुरून हतीन कहते हैं, और अंग्रेजी में इसे कहते हैं हॉर्न्स ऑफ हेटन। बहुत तारीखी जगह है, मगर मेरे लिए सबसे बढ़कर ये जगह इसलिए महत्व, इसलिए बहुत बहुत ही तारीखी अहमियत का हामिल है क्योंकि मेरे खुदाबंद, किताब मुक़द्दस में हम पढ़ते हैं, मत्ती की इंजील उसके 5वें बाब में पढ़ते हैं कि जब उन्होंने भीड़ को देखा तो वो एक पहाड़ी पर चढ़ गए और उन्होंने अपना मुंह खोलकर पहाड़ी वाज दिए, जिसके हम पहाड़ी वाज के नाम से जानते हैं। अब खुदावंद यीशु मसीह जैसे कि हम इंसान कहते हैं कि आज मेरा टॉपिक जो है ये है, मेरा मौजू जो है ये है, चलो चले कुरून हतीन और सीखें दुश्मनों से मोहब्बत कैसे रखें। तो खुदावंद यीशु मसीह ऐसा नहीं करते थे कि भाई आज मैं इस विषय पर आपसे बातें करूंगा, आमादा रहें। वो ऐसे नहीं करते। वो खुदावंद है, हमारे खालिक व मालिक। वो साधारण तरीके से, बिल्कुल सादगी से आते और अपना मुंह खोलकर तालीम देते। उसके तालीम को बुनियाद रख कर हम इंसानों ने उसे जमा बंदी की है कि ये मौजू है, ये मौजू है, ये मौजू है वगैरह। तो जैसा कि हम हमेशा कहते हैं इसे कि जो 5वीं बाब से जो शुरू होता है और यहाँ पर लिखा है, वो इस भीड़ को देखकर पहाड़ पर चढ़ गया और जब बैठ गया तो उसके शागिर्द उसके पास आए और वो अपनी जबान खोलकर उनको यूं तालीम देने लगे। मगर अगर हम मौजू देखें उर्दू के किताब मुक़द्दस में यहाँ पर, तो यहाँ पर लिखा हुआ है पहाड़ी वाज। ये मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है पहाड़ी वाज। ये जो मकालात हैं या फिर जो कुछ हम पढ़ते हैं, उसे जो मौजू है वो हम देते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है हकीकी मुबारक हाली, मगर यहाँ पर ये जो ऑनलाइन किताब मुक़द्दस है उसकी बात कर, ये देखें यहाँ लिखा हुआ है पहाड़ी वाज। असल आयात में ये नहीं पहाड़ी वाज, या असल आयात में हकीकी मुबारक हाली है नहीं। जो बातें वो करते थे हम उसे मौजू देते हैं ताकि हमें समझ में आए कि भाई ये पहाड़ी वाज कहाँ है। मत्ती की इंजील उसके 5 बाब से शुरू होकर 6 और 7 में। ये हमारे समझने के लिए है क्योंकि हमारे जहन जो है वो महदूद हैं। बल्कि मैं तो ये कहना चाहूंगा आपके लिए, जो आयात दी गई हैं, जो अबवाब जो दिए गए हैं, जो बाब हैं यहाँ पर, ये हमने दी है, इंसानों ने दी है। में कोई आयात नहीं थी जिन्होंने ये लिखे, बस उन्होंने जैसे खुदावंद यीशु मसीह कहते रहे वो लिखते रहे। बाद में हमने इसे आयत 1, आयत 2, आयत 3, आयत 4, बाब 5, बाब 6, बाब 7 करके आयात को हमने
تقسیم بندی کر کے تاکہ ہماری سمجھ میں آئے، تاکہ ہم دیکھیں بھئی یہ جو خداوند یسوع مسیح نے کہا تھا یہ کہاں پر ہے؟ اگر آیات نہ ہوتے، ابواب نہ ہوتے تو ہم بس ڈھونڈتے رہتے۔ ہماری خاطر ہم نے اپنی خاطر اس کو یہ تقسیم بندی کی ہے کہ 5 باب میں اور اس کے 3 باب سے جو خداوند یسوع مسیح نے اپنا منہ کھول کر تعلیم دینے لگے، اور یہاں لکھا اور وہ اپنی زبان کھول کر ان کو یوں تعلیم دینے لگا، اور بعد میں کیا ہے؟ مبارک ہیں وہ جو دل کے غریب ہیں کیونکہ آسمان کی بادشاہی انہی کی ہے۔ اور یہ آیت کیا ہے؟ 3 ہے، یہ ہم نے دی ہے۔ آیات کی تقسیم بندی جو ہے یہ ہماری ہے، باقی کل کتاب مقدس ہے۔ اور میں شکر گزار ہوں، اور میں بہت ہی شکر گزار ہوں کہ خداوند نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں یہاں جا سکوں، اور یہاں جا کر 2019 میں نے کچھ پروگرامز ریکارڈ کیے، اور بالخصوص فارسی اور پشتو زبان میں نے وہیں سے لائیو کئی کلپس میں نے لائیو وہیں سے دیے اور لوگوں سے باتیں کی۔ اور اس سفر کے دوران، اس 21 دن کے سفر کے دوران 70 سے بھی زیادہ لوگوں نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا۔ اس سفر کے دوران جب میرا کمیونیکیشن ہوتا تھا افغانوں سے، ایرانیوں سے، اور بالخصوص پاکستانی پشتونوں سے، تو بہت اچھا لگتا تھا۔ نہ صرف یہی، مجھے برکت ملتی تھی کہ وہاں سے میں ٹیلی فون لیتا تھا اور ان کے ساتھ باتیں کرتا تھا۔ میں ایک بار وہاں سے مستقیماً 1 گھنٹے کا جو لائیو شو ہے میرا دری زبان اور پشتو زبان میں، وہ بھی میں نے کیا، جبکہ میرے بیک گراؤنڈ میں جو ہے وہ زیتون کا جو باغ ہے، گارڈن آف آلیو جسے کہتے ہیں، ماؤنٹ آف آلیو، وہ زیتون کی پہاڑی جو ہے وہ بیک گراؤنڈ میں تھا۔ تو اس میں بھی ایک شخص نے زندہ پروگرام میں، براہ راست پروگرام میں آ کر اس نے اپنی گواہی بھی دی، اور میں شکر گزار ہوں کہ کچھ پروگرام میں نے اردو کے بھی وہاں پر کیے، اور ان میں سے ایک اگلے پروگرام میں، 1 یا 2 اگلے 2 پروگراموں میں آپ کو ضرور دکھاؤں گا۔ مگر آج جس کلپ کو میں دکھانا چاہتا ہوں میری گواہی سے متعلق ہے، کیونکہ میرے لیے بہت مشکل تھا کہ میں اپنے دشمنوں کو بخشوں۔ میں نے پچھلے پروگرام میں اس کے بارے میں بات کی، اور معجزہ یا اتفاق وہ میں نے موضوع دیا ہوا تھا، کیونکہ ایک غار میں خداوند نے کیسے میری حفاظت کی جب میں مسلمان تھا۔ جب میں نے خداوند یسوع مسیح کا نام لیا، اس وقت میں یسوع مسیح کو، عیسائی مسیح کو، حضرت عیسائی مسیح علیہ السلام کہہ کے پکارتا تھا، جبکہ اس کی سلامتی مجھ پر ہونی چاہیے۔ میری سلامتی یا میں اس پر سلامتی بھیجوں، میری جرت کیا ہے؟ بھائی وہ خداوند ہیں، وہ بغیر گناہ کے اس نے میرے گناہوں کو اپنے اوپر لے کر وہ جو قربانی دی جس سے میری بچاؤ ہوئی، میں جیتا رہا، اس پر میں کیسے سلامتی بھیجوں؟ بلکہ اس کی سلامتی مجھ پر ہے، آپ پر ہے، کیونکہ وہ خداوند ہے، وہ اپنی سلامتی دیتا اور بخشتا ہے ہمیں۔ یہ ہم یوحنا کی انجیل اس کے 14 باب میں ہم پڑھتے ہیں، 14 باب میں پڑھتے ہیں، اور وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ میں اپنی سلامتی تمہیں بخشتا ہوں، ایسی سلامتی نہیں جیسے دنیا آپ کو وعدے کرتا رہتا ہے، بلکہ میں اپنی سلامتی تجھے دیتا ہوں، گھبرانا نہیں، مضطرب نہ ہونا، کیونکہ اس کی سلامتی حقیقی سلامتی ہے۔ تو میرے لیے دل میں کوئی سلامتی نہیں تھی، حالانکہ میں مذہبی بندہ تھا، بہت ہی دین پرست تھا، اور میں سوچتا تھا کہ اپنے مذہب اور دین کے لیے نہ صرف میں اپنی جان دوں گا بلکہ دوسروں کی جان بھی اگر ہو سکے۔ اسی وجہ سے میں مجاہد تھا، میں جہاد کرتا رہا، اور
اسی وجہ سے میں آپ کو یہ گواہی دے رہا ہوں کہ کیسے خداوند نے مجھے سکھایا کہ میں اپنے دشمنوں سے محبت رکھوں۔ جن لوگوں نے مجھے ستایا تھا، جن لوگوں نے مجھے مارا پیٹا تھا، ان کو جب میں نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا، ان کو میں نے کیسے بخشا۔ میں بالکل بخشتا ہوں تجھے، تمہارے لیے دعائے خیر کرتا ہوں۔ اگر آپ میرے فارسی اور پشتو کے پروگرام کو دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ پتا ہے کہ کچھ سالوں پہلے ایک بہن نے فون کیا تھا اور اس نے کہا کہ یہیں امریکہ سے ایک عورت نے یہ ٹھان لی کہ اگر میں اس کے سامنے آؤں تو وہ میرا گلا گھونٹ کر مجھے ہلاک کرے، مگر خداوند نے اس کی اپنی زندگی بچایا، خداوند نے اسے بچایا۔ یہ ہے قدرت انجیل مسیح، یہ ہے قدرت انجیل مسیح۔ تو آئے اس کلپ کو ایک ساتھ دیکھیں گے، اور خداوند سے میری دعا ہے کہ خداوند آپ سب کو برکت عطا فرمائے اس کلپ کے دیکھنے سے۔ تو چلے قرون حتیم چلیں اور سیکھیں کہ دشمنوں سے محبت کیسے رکھیں۔ قرون حتیم یا کرن ہیتن جیسے عبرانی میں اسے کہتے ہیں، یا پھر انگریزی میں ہارنز آف ہیتن، یہ پہاڑی علاقہ اسرائیل میں بہت ہی خوبصورت ہے، شاداب۔ میرے لیے یہ تاریخی نقطۂ نگاہ سے بہت اہم ہے، کیونکہ میرا خداوند، میرا منجی شاید یہاں کہیں پر وہ بیٹھے ہوں گے 2000 سال پہلے۔ اور جیسا کہ کتاب مقدس میں ہم پڑھتے ہیں، جب خداوند نے بھیڑ کو دیکھا تو وہ ایک پہاڑی پر جا بیٹھا اور اس کے شاگرد بھی اس کے چاروں طرف، اور اس نے اپنا منہ کھول کر تعلیم دینے لگا۔ اور وہ تعلیم وہ ہے جسے ہم پہاڑی وعظ کے نام سے جانتے ہیں۔ حقیقت میں متی کی انجیل اس کے 5ویں باب میرے لیے بہت ہی اہم ہے، کیونکہ جب میں مسلمان تھا تو کسی نے کتاب مقدس کے پنے پھاڑ کر مجھے دیے، اور وہ متی کی انجیل تھی، اور میں 10 سال صرف 5ویں باب میں ہی اٹکا رہا، 10 سال، کیونکہ 5ویں باب میں کچھ آیات ایسے ہیں جو میرے لیے ایک مسلمان کی حیثیت سے اور پھر ایک افغان ہزارہ کی حیثیت سے بہت ہی مشکل تھا اس کی سمجھ، اسے ہضم کرنا۔ اگر میں 43 آیت سے پڑھوں تو یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ اپنے پڑوسی سے محبت رکھ اور اپنے دشمن سے عداوت۔ خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ تم سن چکے ہو، لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو۔ میرے لیے یہ 2 آیات اور خصوصاً 44واں آیت بہت ہی مشکل تھا کہ اسے ہضم کروں، اسے سمجھ سکوں، کیونکہ ہزارہ لوگ وہ ہمیشہ مشکل میں تھے افغانستان میں، اور اب بھی وہ مشکل میں ہیں، چاہے وہ شاہی زمانہ ہو یا پھر صدر داؤد کا وقت ہو یا پھر کمیونسٹوں کا وقت ہو یا پھر طالبان کا اور مجاہدین کا، اور پھر یہاں تک کہ غنی اور کرزئی کے زمانے میں بھی وہ مشکل میں تھے۔ حالانکہ کچھ ترقیاں کی تھیں، کچھ تبدیلیاں آ چکی تھی، مگر اب طالبان کے آنے کے بعد مسائل پھر سے ہزارہ لوگوں کے لیے مشکل ہے۔ میرے لیے یہ مشکل تھا کہ میں دیکھوں میرے اپنے لوگ ستائے جاتے ہیں اور میں ان کو بخش دوں،
یہ تو بے غیرتی ہے میرے حساب سے، میں تو یہی سوچتا تھا یہ تو بے غیرتی ہے۔ آج بھی بہت سے ایسے ہیں جو یہ سوچتے ہیں، مگر 10 سالوں کے بعد جب خداوند نے میری آنکھیں کھولی تو یہ جگہ جو ہے اسی وجہ سے میرے لیے بہت اہم ہے، کیونکہ یہ وہی جگہ ہے جہاں پر خداوند یسوع مسیح نے تعلیم دے کر کہا کہ میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور ان کے لیے دعائیں کرو جو تمہیں ستاتے ہیں، اور لکھا ہوا ہے تاکہ تم اپنے باپ کے جو آسمان پر ہے بیٹے ٹھہرو، کیونکہ وہ اپنے سورج کو بدوں اور نیکوں دونوں پر چمکاتا ہے اور راست بازوں اور ناراستوں دونوں پر مینا برساتا ہے۔ یہاں پر ایک شرط دی ہے خداوند یسوع مسیح نے ہمیں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو، اور وہ لوگ جو تمہیں ستاتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، گالی گلوچ نکالتے ہیں تمہارے خلاف، تم سے دشمنی کرتے ہیں، ان کے لیے دعائے خیر کرو۔ مسیحیت میں اسی وجہ سے ہم بد دعا کسی کے لیے نہیں کرتے، بلکہ ہم صرف دعا اور دعا کرتے ہیں، کیونکہ یہ ہمارے لیے بہت ہی عظیم حکم ہے ہمارے خالق، مالک اور ہمارے منجی کی طرف سے۔ خداوند یسوع مسیح کے تعلیم میں ہم یہ پاتے ہیں اور یہاں پاتے ہیں، اور وہ تعلیم اسی جگہ دی گئی تھی، اور آج بھی وہ تعلیم اسی طرح زندہ ہے، کیونکہ ہم جب خداوند یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں تو خداوند کدورتوں کو، نفرتوں کو جڑ سے اکھاڑ کر، بالکل جڑ سے اکھاڑ کر مصلوب کر دیتا ہے۔ ہمارے گناہ جیسے مصلوب ہوئے مسیح کے ساتھ، ہم مسیح کے ساتھ مصلوب ہوئے، اسی طرح ہماری کدورتیں، نفرتیں، جو لعنتیں ہم نکالتے تھے، جو گالیاں گلوچ ہم دیتے تھے، وہ سب مصلوب ہوئے، اور اس کے مارے جانے سے، دفن ہونے سے ہمارے نفرت بھی دفن ہوئے، اور اس کے جی اٹھنے میں ہم جی اٹھے مسیح کی پیروی کرنے کے لیے، جیسے کہ اس نے کیا کہا اسی طرح ہمارے اعمال ان کی طرح ہونی چاہیے۔ اسی وجہ سے یہ مقام میرے لیے بہت بہت اہم ہے۔ خداوند کے کلام میں ہم آگے جا کر یہاں پر پڑھتے ہیں، کیونکہ اگر تم اپنے محبت رکھنے والوں ہی سے محبت رکھو تو تمہارے لیے کیا اجر ہے؟ کیا محصول لینے والے بھی ایسا نہیں کرتے؟ کیا محصول لینے والے بھی ایسا نہیں کرتے؟ اور اگر تم فقط اپنے بھائیوں ہی کو سلام کرو تو کیا زیادہ کرتے ہو؟ کیا غیر قوموں کے لوگ بھی ایسا نہیں کرتے؟ پس چاہیے کہ تم کامل ہو جیسا تمہارا آسمانی باپ کامل ہے۔ ہم انسانوں میں کوئی بھی تکمیل نہیں، ہمیں وہ کمال خداوند کے وسیلے سے مہیا ہے۔ ہم خداوند یسوع مسیح میں کامل ہیں، اس کے بغیر نہیں۔ خداوند کا مقدس کلام یہ فرماتا ہے، اور یہ میری گواہی میں ہے، اور میں چاہوں گا کہ آپ اس پر غور کریں۔ اگر آپ کے پاس کتاب مقدس ہے تو میری آپ سے خواہش ہے کہ رومیو اس کے 12 باب میں جائیں، اور وہاں پر جو آیت ہے جو میری سمجھ میں آئی 14 اگست 1990 کو، جب ایک پرچارک، ایک مبشر آر کے مالا صاحب، پاسٹر آر کے مالا نے یہ بتایا کہ کس طرح ہم نفرتوں پر عبور حاصل کر سکتے ہیں، کس طرح ہم دشمنوں سے محبت رکھ سکتے ہیں، کس طرح ہم ان لوگوں کے لیے دعا کر سکتے ہیں جو ہمیں برا بھلا کہتے ہیں اور ہمیں ستاتے ہیں۔ وہ یہ ہے آیت،
21 آیت، 12 باب رومیو کے نام خط، بدی سے مغلوب نہ ہونا، بدی سے مغلوب نہ ہونا بلکہ نیکی کے ذریعے سے بدی پر غالب آ جاؤ۔ ہاللویا! یہ ہے مسیح کی تعلیم، یہ ہے مسیح کی روح کی تعلیم جو ہمارا استاد ہے، یہ ہے کتاب مقدس کی تعلیم۔ اور پھر اس نے یہ کہا، اگر آپ مہربانی کر کے یوحنا رسول کا پہلا خط اور اس کے 4 باب میں جائیں تو وہاں پر خدا کے بارے میں، ہمارے خدا کے بارے میں، زندہ خدا کے بارے میں کیا فرماتا ہے کتاب مقدس۔ اے عزیزو، 7 آیت 4 باب میں، اے عزیزو آؤ ہم ایک دوسرے سے محبت رکھیں، کیونکہ محبت خدا کی طرف سے ہے، اور جو کوئی محبت رکھتا ہے وہ خدا سے پیدا ہوا ہے اور خدا کو جانتا ہے۔ اب 8ویں باب کو غور سے سنیں میرے عزیز بہنوں بھائیوں، آپ مسلمان ہیں، مسیحی ہیں، آپ ہندو ہیں، آپ سکھ ہیں، آپ کوئی بھی ہیں، ایتھیسٹ ہیں، دیکھیں یہ مثالی آیت، جو محبت نہیں رکھتا، جو انسان محبت نہیں رکھتا وہ خدا کو جانتا ہی نہیں، کیونکہ خدا محبت ہے، کیونکہ خدا محبت ہے۔ خدا طالبان کی لاٹھی نہیں، طالبان کے کلاشنکوف نہیں، کہ کلاشنکوف کے زور سے مذہب اور دین کا سہارا لیتے ہوئے، مذہب اور دین کے زور سے لوگوں کو زبردستی مسجد لے جائے، زبردستی داڑیاں رکھے ان پر، زبردستی عورتوں کو چادر پوش کرے، زبردستی نہیں، بلکہ خداوند نے ہمیں اختیار دیا ہے۔ چادر پوشی میں کوئی عیب نہیں، مگر اگر کوئی چیز ہم پر تحمیل ہوتی ہے تو یہ غلط ہے۔ اسی وجہ سے خداوند کا کلام فرماتا ہے، جو محبت نہیں رکھتا، جو محبت نہیں رکھتا وہ خدا کو جانتا ہی نہیں، کیونکہ خدا محبت ہے۔ اور یہ 3 حصے کتاب مقدس میں میری گواہی کا اہم حصہ ہے۔ متی کی انجیل 5ویں باب، بالخصوص 43 اور 44 آیات اور اس کے بعد کے آیات، جہاں میں پھنسا ہوا تھا لگ بھگ 10 سال، جب میں مسیحیت سے لڑتا تھا، مسیح سے لڑتا تھا، اپنے آپ سے لڑتا تھا۔ ایک بندے نے اپنی جان دے دی ایران میں میری خاطر، اور اس کے کئی سال بعد مجھے اذیتوں سے بھی گزرنا پڑا۔ ایران میں مجھے بجلی کا کرنٹ دیا گیا کیونکہ کتاب مقدس پایا گیا میرے ہاتھوں، مگر خداوند نے ان سب سے گزار کر مجھے گزار کر 1990 میں نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا۔ اس نے مجھے یہ تعلیم دی کہ جن لوگوں نے مجھے اذیتیں پہنچائیں، ایران میں، افغانستان میں، کہیں بھی، ان سب کو میں بخش دوں، اور یہ صرف اور صرف قدرت مسیح میں ہے، اور یہ صرف اور صرف تعلیم مسیح میں ہے، اور یہ صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح کی پیروی میں ممکن ہے۔ تو میں بہت ہی خوشحال ہوں کہ اس مقام سے، قرون حتیم سے، وہاں سے جہاں پر خداوند یسوع مسیح نے وہ تعلیم دی کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو، اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو، اس مقام سے میں وہی پیغام آپ تک بھی پہنچا رہا ہوں اور پہنچا سکتا ہوں۔ یہ خداوند کا فضل ہے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو اور اس کی سلامتی اور رفاقت آپ کے ساتھ ہو۔ آمین، آمین، آمین اور آمین۔ اور میں خداوند کا واقعی مشکور و ممنون ہوں کہ خداوند نے مجھے یہ توفیق عطا فرمایا، یہ
موقع عطا فرمایا، اپنی رحمتوں سے، اپنی وفاداری کی نسبت مجھے یہ موقع عطا فرمایا تاکہ میں اسرائیل جا سکوں اور ان مقامات کو دیکھ سکوں اور وہاں سے میں تعلیم دے سکوں کتاب مقدس کی، اور جس کی وجہ سے بہت سے لوگوں نے خداوند یسوع مسیح پر ایمان لائے، بالخصوص افغانوں میں سے اور ایرانیوں میں سے اور تاجکوں میں سے۔ تاجکستان کے لوگوں کو ہم تاجک کہتے ہیں، تاجکوں میں سے۔ تو میں خداوند کا مشکور و ممنون ہوں، اور میں پھر سے تیاری کر رہا ہوں کہ اسرائیل جاؤں، اور اس بار خصوصاً یہ جو ٹرپ ہے، یہ جو سفر ہے اردو زبان کے لیے، اردو اور ہندوستانی زبان کے لیے، کہ میں وہاں پر تہیہ کر کے کتاب مقدس میں سے تعلیم ریکارڈ کر سکوں اور آپ عزیزوں تک پہنچا سکوں۔ میں نے پچھلے سفر میں اردو میں کچھ پروگرام کیے، زیادہ نہیں، مگر فارسی اور پشتو زبان میں 80 سے بھی زیادہ پیغامات میں نے وہاں پر ریکارڈ کیے، اور میں چاہتا ہوں کہ اس بار ایک ہفتے کے لیے جب میں جا رہا ہوں تو وہ سب کے سب اردو اور ہندوستانی زبان میں ہو، تاکہ آپ عزیزوں تک بھی میں خدا کا کلام وہیں سے پہنچا سکوں، اور اگر ممکن ہو تو میں آپ لوگوں کا ٹیلی فون یا واٹس اپ وغیرہ وہیں سے لے لوں۔ اگر آپ چاہیں کہ ان پروگراموں میں ہوں بات کریں تو وہ بھی ممکن ہے، تو اس کے لیے ضرور دعا کریں۔ اور میرا مقصد اس سفر سے کوئی اور وجہ نہیں کہ صرف اور صرف یہی ہے کہ جہاں پر میرے خداوند کے قدم پڑے میں وہاں جا سکوں، اور اپنے لیے اس کتاب مقدس کو زیادہ سے زیادہ سیکھ سکوں اور سمجھ سکوں تاریخی نقطۂ نگاہ سے۔ وہ فارسی کی ایک کہاوت ہے، شنیدن کئی بود مانند دیدن، بھئی سننا ٹھیک ہے مگر دیکھنا ایک الگ بات ہے۔ وہاں پر پتھروں کو چھونا، اور جہاں پر وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر خداوند یسوع مسیح مصلوب ہوئے اور یہاں پر دفن ہوئے، اور اس کے زندہ ہونے کی وہ جو قبر ہے، وہاں پر 2 ایسی جگہ ہیں، ان کو یہ نہیں معلوم ہے کہ ان دونوں میں سے کون سا ہے، تو 2 جگہ انہوں نے بنائے ہیں۔ وہاں سے بھی میں نے ریکارڈنگ کی، اور اس بار پھر میں کوشش کروں گا جاؤں، اور زیتون کی جو پہاڑی ہے وہاں سے میں نے جو پروگرام کیے وہ بھی میں ضرور اس پروگرام کی وساطت سے، زندگی ٹی وی کی وساطت سے ضرور میں وہ کلپ بھی آپ کو دکھاؤں گا اگلے آنے والے دنوں، ہفتوں یا مہینوں میں۔ اس کے لیے دعا کریں کہ میں اس کی ایڈیٹنگ کر سکوں۔ اور کتاب مقدس میں جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ خداوند یسوع مسیح نے صرف ایک شرط ہمارے لیے رکھا ہوا ہے آسمان کی بادشاہی میں واقعی طور پر داخل ہونے کے لیے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اس وقت اپنے باپ، آسمانی باپ کے بیٹے کہلائیں گے جب ہم یہ سیکھیں گے کہ اپنے دشمنوں سے کیسے محبت رکھیں اور ان کے لیے دعائے خیر کیسے کریں اور کیوں کرے، یہ لازمی ہے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ آیات پھر سے دکھاؤں، کیونکہ مسیحی زندگی میں یہ بہت ہی اہم ہے کہ ہم اس بات پر دھیان دیں، کیونکہ ہم اپنے خداوند، اپنے منجی اور اپنے رب سے بڑھ کر نہیں۔ جب اس نے صلیب سے کہا کہ اے باپ ان کو بخش دے کیونکہ یہ نہیں جانتے کیا کرتے، تو ہم ان سے بڑھ کر نہیں ہے۔ اسی وجہ سے خداوند یسوع مسیح نے ہم کو بھیجا ہے کہ جاؤ اور شاگرد بناؤ۔ صرف یہی نہیں، اور اگر ہم اعمال رسولاں میں پڑھیں اس کے پہلے باب اور اس کے 8 آیت کو پڑھیں تو وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ تم میرے گواہ ہوں گے، تم میرے شاہد ہوں گے۔ وہ آیت بھی میں آپ کو دکھاؤں گا، تو پھر سے پڑھیں گے۔ تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا کہ اپنے پڑوسی سے محبت رکھ اور اپنے دشمن سے عداوت۔ یہ جو اپنے پڑوسی سے محبت رکھ، یہ تو کتاب مقدس یعنی پرانے عہد نامے میں ہے، مگر اور اپنے دشمن سے عداوت یہ ہرگز نہیں ہے۔ میں اسی جگہ آپ کو لاؤں گا۔
ایک چیز جو میں 17 آیت میں جو ترجمہ ہے اردو زبان میں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کے اصلی مقصد کیا ہے. تو اپنے دل سے، یہ میں لیویٹیکس یا پھر احبار اس کے 19 باب سے پڑھ رہا ہوں، 17 آیت سے. تو اپنے دل میں اپنے بھائی سے بغض نہ رکھنا اور اپنے ہمسائے کو ضرور ڈانٹتے بھی رہنا. یہ جو ضرور ڈانٹتے بھی رہنا، اس کا اصل ترجمہ ہونی چاہیے کہ اپنے ہمسائے کے سامنے واضح طور پر دلیل دینا کسی بھی چیز کی. اگر کوئی چپقلش ہے، کوئی مسئلہ ہے، تو اس کی دلیل دینا، ریزننگ کرنا. اگر میں اس کا ترجمہ انگریزی زبان جو ESV ہے، جو کہ ٹرانسلیٹریشن ہے تقریباً، یعنی ہو بہو جیسے کہ عبرانی زبان سے ہے، انگریزی میں اس کا درست جو ترجمہ ہے وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ ریزن فرینکلی. ESV میں دیا گیا ہے ریزن فرینکلی، یعنی دلیل واضح طور پر، یعنی ڈٹ کر دلیل دینا اگر کوئی مسئلہ ہے، کوئی مشکل ہے، تاکہ تمہارے ہمسائے کی سبب سے تم پر گناہ کا کوئی مسئلہ نہ ہو اور تم اس کے خلاف گناہ نہ کرو. یہ ہے حقیقت. تو اگر میں اس کا ترجمہ جیسے کہ اصل میں ہے کروں تو یوں ہوگا: تو اپنے دل میں اپنے بھائی سے بغض نہ رکھنا اور اپنے ہمسائے کو ضرور دلیل موثق دینا تاکہ اس کے سبب سے تیرے سر گناہ نہ لگے. تاکہ ایسا نہ ہو جس چیز کی آپ حق میں ہو، اور اگر آپ وہ دلیل موثق ان کو نہ دینا تو لوگ یہ سمجھے کہ بھائی گناہ آپ کا ہے. تو خداوند کا کلام فرماتا ہے کہ جو حق ہے اس پر ڈٹے رہنا. اور 18 آیت میں لکھا ہے: تو انتقام نہ لینا اور نہ اپنی قوم کی نسل سے کینہ رکھنا، بلکہ اپنے ہمسائے سے. قوم تو ایک اور پھر ہمسایہ دوسرے ہیں. ہمسائیگی میں کوئی بھی رہ سکتے ہیں، کوئی بھی. ہمارے ہمسائیگی میں یہاں پر کیتھولکس ہیں، بہت سارے مسلمان ہیں. میرے اپنے کوچے اور گلی میں، اس محلے میں جہاں میں رہتا ہوں، بہت سے مسلمان ہیں. اور 3 ایسے فیملیز ہیں، انڈین فیملیز ہیں جو ڈاکٹرز ہیں، ہندو ہیں وہ بھی ہیں. اور مسلمانوں میں بھی یہاں پر اہل تشیع، اہل تسنع، اسماعیلی، ہمارے چاروں طرف جس محلے میں رہتا ہوں یہاں پر یہ سب ہیں. تو یہ سارے کے سارے میرے ہمسائے ہیں. خدا کا کلام فرماتا ہے نہ صرف اپنی قوم کی نسل سے، یعنی مسیحیوں سے، اس آج کے زمانے میں مسیحی سے، کسی مسیح اپنے بھائی کو رنجش نہ دینا، اور بلکہ اپنے ہمسائے سے اپنی مانند محبت کرنا. میں خداوند ہوں. یہ جو لکھا ہوا ہے اپنی مانند، اپنے ہمسائے سے اپنی مانند محبت کرنا، یہ کتاب مقدس میں ہے. اور جو یہاں پر بعد میں خداوند یسوع مسیح فرماتے ہیں کہ تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا اپنے پڑوسی سے محبت رکھنا، وہ تو یہاں پر ہے پڑوسی سے محبت، مگر اپنے دشمنوں سے یہ لکھا ہوا مگر اپنے دشمن سے عداوت، یہ وہاں پر سرے سے ہے ہی نہیں، وہاں پر یہ موجود ہی نہیں ہے. اسی وجہ سے لازم ہے کہ ہم کتاب مقدس کو بدرستی سمجھیں تاکہ ہم سے خطا نہ ہو، تاکہ ہم کتاب مقدس کو اسی طرح لوگوں تک پہنچائیں جس طرح خداوند چاہتا ہے ہم سے. اسی وجہ سے لازمی ہے کہ ہم کانٹیکسٹ کو، کس کانٹیکسٹ کی بنیاد پر خداوند یسوع مسیح نے یہ کہا کہ تم سن چکے، یعنی یہ سنی سنائی باتیں ہیں. آدھی حقیقت کبھی حقیقت نہیں. بالکل جو کہتے ہیں آدھی حقیقت، ایسی کوئی حقیقت ہے ہی نہیں. حقیقت جو لفظ ہے وہ 100% ہونی چاہیے. خداوند حقیقت ہے، اس میں کوئی آدھے حقیقت کی گنجائش ہی نہیں ہے خداوند میں. تو اسی وجہ سے یہاں پر جو یہ لکھا ہوا ہے کہ تم سن چکے ہو کہ کہا گیا تھا، یہ ملاؤں کا بنایا گیا. وہ توڑ مروڑ کر کتاب مقدس کو ایک
طرح سے تو وہ کہتے ہیں کہ اپنے پڑوسی سے محبت رکھو جس طرح یہاں پر دیا گیا ہے اخبار میں 19 باب اور 18 آیت میں دیا گیا ہے اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت کرنا، میں خداوند ہوں۔ اس کے بعد لکھا ہوا ہے میں خداوند ہوں، اس کے بعد یہ نہیں لکھا ہوا ہے کہ اپنے دشمن سے عداوت۔ یہ جو اپنے دشمن سے عداوت جو ہے وہ وہاں پر سرے سے موجود ہی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے گندم اور کاہ خداوند یسوع مسیح اس کو الگ کرتے ہیں، بالکل الگ کرتے ہیں کہ ہر چیز کی سچائی جو ہے وہ واضح ہونی چاہیے۔ لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو، اور ملا کیا کہتے ہیں؟ اپنے دشمن سے عداوت رکھنا۔ بلکہ جب میں مسلمان تھا تب تو ہر کھانے کے بعد اور ہر محفل میں جاتے تھے تو ہم دعا کرتے تھے اے خداوند تو اسلام کے دشمنوں کو نیست و نابود کرنا وغیرہ۔ ایسی کوئی بات مسیحیت میں نہیں، بلکہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اے خداوند جو مسیحیت سے دشمنی کرتے ہیں، اے خداوند تو ان کو بخش دے، اے خداوند تو ان کی آنکھوں کو کھول، اے خداوند تو ان کو برکت عطا فرما، اپنی برکت عطا فرما۔ یہ ہے فرق مسیحیت میں اور دین دھرم اور مذہب میں۔ لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو تاکہ تم اپنے باپ کے جو آسمان پر ہے بیٹے ٹھہرو۔ یہ ایک شرط ہے جو خداوند یسوع مسیح نے رکھا ہے، اور لازم ہے کہ ہم اس پر سوچیں، اور خداوند چاہتا ہے کہ ہم ان باتوں پر دھیان دیں۔ تو میری اپنی گواہی میں یہ ایک مشکل میرے سامنے تھا۔ جب تک میں نے خداوند یسوع مسیح کو قبول نہیں کیا تھا تو میرے دل میں کدورتیں، میرے دل میں جو نفرتیں تھیں مذہبی بنیاد پر، دینی بنیاد پر، نسلی، نژادی اور لسانی بنیاد پر، وہ اس وقت ختم ہوئے جب میں نے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا۔ ختم ہوئے۔ میں کسی سے بیر نہیں رکھتا۔ اب وہ اقبال کہتے ہیں مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، مذہب ہی سکھاتا ہے آپس میں بیر رکھنا۔ میں اقبال سے کبھی یہاں پر متفق نہیں۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال لاہوری سے میں کبھی اس بارے میں متفق نہیں۔ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، یہ مذہب ہی سکھاتا ہے آپس میں بیر رکھنا۔ دیکھیں مذہبی لوگ ایک دوسرے کو کافر کہہ کر ایک دوسرے کو مار کاٹ ڈالتے ہیں، یہ بیر ہی ہے، مذہب ہی سکھاتا ہے۔ جو ہمیں نفرت کی بجائے محبت سکھاتا ہے وہ ہے خداوند یسوع مسیح۔ حقیقی مسیحیت اس کی پیروی میں ہے، نہ وہ مسیحیت ہم سنتے آ رہے ہیں۔ بھائی جو تاریخ کے پنوں کو اگر ہم دیکھیں تو مسیحی جو لوگ ہیں جو کہ حقیقت میں پیرو مسیح نہیں تھے مگر وہ نام کے مسیح تھے، انہوں نے بھی بہت سے انسانوں کا قتل عام کیا ہے، اور اب بھی کر رہے ہیں، اب بھی کر رہے ہیں۔ یوٹیوب میں اور ٹک ٹاک میں اور انسٹاگرام وغیرہ میں اس کی بھرمار ہے۔ آپ تلاش کریں کہ جو مذہبی مسیحی ہیں، دین پرست مسیحی ہیں، وہ کیا کیا جرائم نہیں کرتے۔ کیا یہ خدا کی طرف سے ہے؟ ہرگز نہیں، یہ خدا کی طرف سے نہیں، مگر مسیح کی پیروی میں جو مسیحیت ہے، جیسا کہ اس نے کہا ویسا اگر ہم کریں گے تو ہم مذہب اور دین سے پرے ہو کر خدا پرست ہوں گے اور انسان دوست ہوں گے۔ انسانوں سے ہماری دوستی ہوگی، چاہے وہ انسان ہم سے بیر رکھے، چاہے وہ انسان ہماری جان کو خطرے میں کیوں نہ ڈالے، یا ہم سے انتقام جوئی ہی کیوں نہ کرے، تب بھی ہمیں ان سے محبت رکھنا ہے، تب بھی ہم نے ان کے لیے دعائیں خیر کرنا ہے، کیونکہ یہاں پر لکھا ہوا ہے لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو۔ یہ ایسا نہیں کہ بھائی تم یہ کر سکتے ہو،
ایسا نہیں، یہ قماندہ ہے، یہ حکم ہے مسیح کا۔ حکم کی تعمیل میں ہی پیروی کی تکمیل ہے، حکم کی تعمیل میں پیروی کی تکمیل ہے۔ اور ہم پیرو مسیح جب ہم کہتے ہیں وہ مسیحی نہیں جو مذہبی اور دینی ہے، یا پھر ہم کلیسیا میں جا کر کینڈل جلاتے ہیں، اسے کوئی فائدہ نہیں جب ہمارے دل میں روشنی نہ ہو۔ ہم کتنے بھی کینڈلز جلائیں، کتنے بھی موم بتیاں جلائیں، اگر ہمارے دل تاریک ہوں تو اس کا کوئی فائدہ نہ ہمارے لیے ہے، نہ جانائے کے لیے، نہ انسانوں کے لیے، کسی کے لیے بھی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے خداوند کیا کہتے ہیں، لیکن میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنے دشمنوں سے محبت رکھو اور اپنے ستانے والوں کے لیے دعا کرو۔ بھائی کیسے ممکن ہے جو لوگ ہمیں ستاتے ہیں اور ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں رہیں کہ اے خداوند تو ان کو برکت عطا فرما، اور خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں ایسا ہی ہے، اور تاکہ تم اپنے باپ کے جو آسمان پر ہے بیٹے ٹھہرو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اگر تم ایسا نہیں کرتے تو تم اس کے فرزند نہیں کہلاتے، کیونکہ شاید تم نجات یافتہ ہو ہی نہیں، شاید تم نجات یافتہ ہو ہی نہیں۔ تو خداوند یسوع مسیح ہمیں سکھاتا ہے حقیقت میں کہ ہم کس طرح اس کی مانند رفتار کریں، خداوند کی مانند رفتار کریں۔ اور میں دعا کرتا ہوں کہ ایسا ہمارے لیے ممکن ہو سکے، صرف اور صرف اس وسیلے سے کہ اگر ہم خداوند یسوع مسیح کو قبول کریں، صرف اسی وسیلے سے ممکن ہو۔ اے خداوند میں دعا کرتا ہوں، اس وقت دعا کرتا ہوں اے خداوند تو قلوب کو چھو، تو دلوں کو چھو اے خداوند۔ میری طرح بہت سے لوگ شاید جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہوں گے جو کہ ابھی مذہب، دین، دھرم یا لسانی منافرت میں کھڑے ہیں، مگر اے خداوند تو ان کو بچا، ان سے بات کر، خداوند یسوع مسیح کے مقدس اور مبارک نام میں، آمین۔ اے گناہگار اے بے قرار، اے گناہگار اے بے قرار، تغلے والے تغلے والے تغلے والے تغلے والے، خوشحال شا ستا مددگار عیسیٰ بللے، خوشحال شا ستا مددگار عیسیٰ بللے، زدا ویم زدا منم زدا ویم زدا منم چے، عیسیٰ منجید عیسیٰ منجید عیسیٰ منجید عیسیٰ منجید، بے شکا دا غلاس دا اسمان پہ کنجی دے، بے شکا دا غلاس دا اسمان پہ کنجی دے، اے گناہگار اے بے قرار۔ اے گناہگارا جزلا جان اور از لاڑا پتلوار، اے گناہگارا جزلا جان اور از لاڑا پتلوار، اس دا نجات شکل بگار، اس دا نجات شکل بگار، زدا ویم زدا منم زدا ویم زدا منم چے، عیسیٰ منجید عیسیٰ منجید عیسیٰ منجید عیسیٰ منجید، اے گناہگار بے قرار۔
اے گناہگار اس شبیدار پغم کے ولے اے گناہگار اس شبیدار پغم کے ولے اگر کتا یہ خطا کار اگر کتا یہ خطا کار زداویم زدامنم زداویم زدامنم چے عیسیٰ منجید عیسیٰ منجید عیسیٰ منجید عیسیٰ منجید اے گناہگار اے بے قرار اے گناہگار تی بیزار لجواک وطلے اے گناہگار تی بیزار لجواک وطلے خبورمی ندستا خبورمی ندستا زداویم زدامنم زداویم زدامنم عیسیٰ منجید عیسیٰ منجید عیسیٰ منجید عیسیٰ منجید اے گناہگار اے بے قرار اے گناہگار اے بے قرار تغلے ولے تغلے ولے تغلے ولے تغلے ولے خوشحال شخص مددگار عیسیٰ بللے خوشحال شخص مددگار عیسیٰ بللے زداویم زدامنم زداویم زدامنم چے عیسیٰ منجید عیسیٰ منجید عیسیٰ منجید عیسیٰ منجید بے شکا دا غلاس دا اسمان پا کنجی دے بے شکا دا غلاس دا اسمان پا کنجی دے ہے گناہگار ہے بے قرار آمین آمین اے گنہگار اے بے قرار کیوں گم شدہ ہو تم کیوں گم شدہ ہو آسمان کی کنجی جو ہے یہاں پر ہے اس کی تعلیم پر ہے آؤ مسیح کے پاس آؤ مسیح کے پاس اور ان سے سیکھو کہ کیسے دشمنوں سے محبت رکھیں دشمنوں سے محبت رکھنا بے غیرتی نہیں نامردی اور ناجوانی نہیں بلکہ یہ خداوند کی طرف سے ایک تحفہ ہے جو وہ ہمیں بخشتا ہے ایک تحفہ ہے تحفہ خداوندی ہے جب ہم خداوند یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں کہ وہ خداوند اور ہمارا یگانہ منجی ہے نجات دہندہ نجات گر ہے تب خداوند ہمارے پرانے زخموں پر مرہم رکھ کر ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اے میرے فرزند جیسا کہ میں نے بخشا لوگوں کو جس طرح میں حلیم ہوں جس طرح میں رحیم ہوں جس طرح میں وفادار ہوں جس طرح میں اور از فیض و فضل ہوں اس طرح تم نے بھی کرنا ہے کیونکہ تم اب میرے پیرو ہو پیرو سے مراد ہے میرے پاؤں کے پیچھے اپنے پاؤں رکھتے ہو میرے پیچھے ہو لیتے ہو اور جیسا کہ میں دنیا کا نور ہوں تمہیں میں بھی اس دنیا کا نور قرار دیتا ہوں اور اس نور کو کسی کاسے کے زیر میں نہ رکھنا بلکہ اسے چراغدان پر رکھنا تاکہ جو لوگ داخل ہوں گھر میں انہیں سب کچھ دکھائی دے
ایک مسیحی زندگی کے لیے لازمی ہے کہ لوگ ہمیں پڑھ سکیں، دور سے ہمیں پڑھ سکیں۔ بھائی اس میں کوئی الگ سی بات ہے جو مجھ میں نہیں ہے، لوگ اسے سمجھ سکیں۔ کتاب مقدس کی مانند جیسے یہ کھلی کتاب ہے ویسے ہی ہمیں ہونی چاہیے خداوند کے جلال کے لیے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا کوئی ایسی بات نہیں تم سے میں چھپاؤں، جو میرے باپ کے پاس تھا وہ سب میں نے آپ کے لیے کھول دیے، وہ سارے کے سارے راز اور سر میں نے آپ کے لیے کھول دیے۔ میرے پیچھے ہو لینا تاکہ میں تمہیں وہ آرام دوں جو دنیا نہیں دے سکتی۔ اور اس آرامش میں یہ بھی ہے کہ آپ ان کے لیے جو قصوروار ہیں تیرے خلاف، ان کے لیے بھی جو دشمنی کرتے ہیں تیرے خلاف، جو تجھے گالیاں دیتے ہیں، تجھے کافر کہتے ہیں، تجھے مرتد کہتے ہیں، میں تمہیں سکھاؤں گا کہ کیسے ان کو بخش، ان سے محبت رکھ۔ میں تمہیں یہ سکھاتا ہوں، اور یہ صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح کے فضل کے وسیلے سے ممکن ہے۔ اس دنیا کے تعلیم میں، حکمت میں، مذہب، دین، دھرم کے حکمت میں نہیں، بلکہ صرف اور صرف یہ مکتب مسیح میں آپ پاتے ہیں۔ آپ مجھے دکھائیں کسی بھی اور مذہب اور دھرم میں۔ شاعروں نے تو کہا ہے، جیسے کہ اقبال فرماتے ہیں، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، اور یہ مذہب ہی ہے جو آپس میں بیر سکھاتا ہے۔ افغانستان کے حالات دیکھیں، پاکستان کے حالات دیکھیں۔ ابھی ایک نوجوان جرنلسٹ کا قتل ہوا، اور پاکستان میں ہر روز آئے نفرتوں کو ہم ٹک ٹاک کو دیکھیں تو آپ کو سب سمجھ میں آئے گی۔ ہم نے اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھنا ہے، کیا ہم واقعی خدا کے ساتھ ہیں؟ اور اگر نہیں تو مسیح آپ کو بلاتا ہے کہ میرے پاس آؤ اور مجھ سے سیکھو۔ خداوند آپ کو برکت دے۔